ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وقائد الاولین والآخرین وخاتم الرسل والنبیین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وجنودہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ بزرگان محترم، معزز سامعین، یہ آیت جو پڑھی گئی ہے یہ سورہ ممتحنہ کی آیت ہے جو 28ویں پارے میں ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتے اچھا سلوک کرنے سے اور انصاف کرنے سے ان لوگوں کے بارے میں جو تم سے دین کے معاملے میں لڑائی نہیں کرتے ہیں اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اسلام کے بہت سارے نظام ہیں، انہی نظاموں میں ایک اخلاقی نظام ہے، اور کوئی بھی اسلامی نظام ہو دنیا میں کسی مذہب کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ انتہائی کامل، مکمل، مستحکم، مضبوط، معتدل نظام اسلام میں پایا جاتا ہے۔ اخلاقی نظام بھی انہی نظاموں میں سے ایک نظام ہے۔ اس کے تحت حسن سلوک آتا ہے، لوگوں کے ساتھ، مخلوقات کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے وہ اس کے تحت آتا ہے۔ کافر کے حقوق، مسلمانوں کے حقوق، جنوں کے حقوق، فرشتوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، حشرات الارض کے حقوق، کیڑوں مکوڑوں کے حقوق بھی بیان کیا گئے ہیں۔ مسلمانوں کے حقوق کیا ہے یہ تو عام طور پر معلوم ہی ہے لوگوں کو۔ کافروں کا حق بیان کیا گیا ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، معاملہ کرنے کو بیان فرمایا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو۔ سیرت کی کتابوں میں غیر مسلمین کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، کافروں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، حدیث کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ کافروں کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی تھی سورہ ممتحنہ کی، اس سورت کے شروع کی آیتوں میں ایک شان نزول بیان کیا گیا ہے، اور شان نزول کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ کوئی واقعہ پیش آیا یا کوئی سوال کیا گیا تو اس سوال کے جواب میں قرآن کی جو آیت نازل ہوئی تو اس واقعے کو، اس سوال کو شان نزول کہا جاتا ہے کہ کیوں، کس موقع پر، کس سوال کے جواب میں یہ آیت اتری تھی، کون سا واقعہ پیش آیا تھا کہ یہ آیت اتری تھی۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب میں مکہ معظمہ سے 450 کلومیٹر کے فاصلہ طے کر کے اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے، اس کے بعد سب سے پہلی جو جنگ ہوئی اس جنگ کا نام ہے جنگ بدر،
بدر ایک مقام کا نام ہے، مدینہ منورہ زیادہ فاصلے پر نہیں ہے، وہاں سب سے پہلے جنگ ہوئی تھی اور صحابہ کہہ لیجیے بالکل نہتھے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے مطلب فرمایا، اقبال نے کہا مومن تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اللہ تعالیٰ کے فضل کی امید پر اور کامیابی کی امید پر وہ لوگ میدان جنگ میں، میدان بدر میں آئے تھے. میدان بدر میں جو جنگ ہوئی تھی اس کے بعد کفار کی کمر ٹوٹ گئی تھی، اور بڑے بڑے جو ان کے سردار تھے، مفسد تھے، وہ سب تقریباً وہی مارے گئے تھے. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میدان جنگ کا جائزہ لیا تھا تو باقاعدہ متعین کر دیا صحابہ سے، دیکھو اس مقام پر ابو جہل مرے گا، اس مقام پر فلاں مرے گا، اس مقام پر فلاں مرے گا. مقرر کر دیا تھا اور فرمایا تھا نظر ڈال کے کہ کفار کے لشکر پر کہ آج مکے نے ہمارے سامنے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو پیش کر دیا، اب یہ بچ کر نہیں جائیں گے. ایسے ہی ہوا، جس کے مرنے کی جس مقام پر خبر دی تھی وہ کمبخت وہیں پر مرا، جہنم رسید ہو گیا. اس کے بعد ان کی کمر ٹوٹ گئی تھی اور سارا معاملہ ان کا ڈھیلا پڑ گیا تھا. تو مکے میں بہت ساری عورتیں ہوتی تھیں، ہر جگہ ہوتی، گانے بجانے والی، لبانے والی، رنڈیاں ہوا کرتی ہر جگہ ہوتی. ان میں سے گانے بجانے والی مغنیہ تھی، اس کا نام تھا سارہ. اچانک مدینہ منورہ آ گئی. مدینہ منورہ آ کر سرکار سے ملاقات کیا. آپ نے فرمایا کیا مسلمان ہو کر آئی ہے؟ کہنے لگی نہیں. اچھا، عربوں میں خاص عادت تھی، صاف بات بول دیتے تھے. منافقت جو ہے یہ عام طور پر قریش کے لوگ نہیں کرتے تھے، منافقت یہودی کرتا تھا. یہ بڑا بدباطن ہوتا. ہر بدباطن خبیث آدمی منافقت کرے گا، صاف نہیں رہے گا، چغلی کرے گا، منافقت کرے گا، ادھر لگائے گا ادھر لگائے گا. اور جو آدمی کھڑا ہوتا ہے وہ منافقت نہیں کرتا، ہاں تو ہاں نہ تو نہیں. تو جو قریش تو نہیں کرتے تھے، اس سے پوچھا گیا کہ بھئی تو کیوں آئی ہے؟ مسلمان ہو کر آئی ہے؟ کہنے لگی میں مسلمان نہیں ہوں. پھر کیوں ہجرت کر کے آئی ہے؟ مکہ چھوڑ کر کے مدینے آئی اللہ کے نام پر. کہنے میں ہجرت بھی نہیں کیا، میں تو مکے واپس جاؤں گی. صاف اس نے کہہ دیا. پھر تو کیوں آئی ہے؟ کہنے لگی بات یہ ہے کہ جنگ بدر سے پہلے مکہ معظمہ میں میری پوچھ بہت زیادہ تھی. میں گانے بجانے والی، لوگ میرے پروگرام رکھتے تھے، مجھے پیسے دیا کرتے تھے. جب سے بدر میں ان کو شکست ہوئی، ان کا سارا معاملہ ڈھیلا پڑ گیا اور سارا ان کا نظام جو ہے بالکل چوپٹ ہو گیا. اب مجھے کوئی پوچھتا نہیں ہے. وہ گانے کی، وہ بجانے کی، وہ ناچنے کی محفلیں نہیں ہوتی ہیں. اس لیے میں بہت ہی غربت کا شکار ہوں اور میں آپ کے پاس مدد لینے کے لیے آئی ہوں. ذرا آپ اس پر پوری تاریخ پر نظر ڈالیے اور غور کیجیے کہ عورت جو کافرہ ہے، مشرکہ ہے، ہجرت کر کے نہیں آئی ہے، صاف کہہ رہی ہے میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود اس کو سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی اس بات کی امید ہے کہ میری مدد کریں گے. جادو وہ جو سر چڑھ کر کے بولے، یہ حضور کی شان ہے. دشمن بھی اعتماد کرتا تھا، اس کو اعتماد تھا کہ مجھے کوئی سزا نہیں دیں گے، ماریں گے پیٹیں گے نہیں، مجھ پر ظلم نہیں کریں گے، بلکہ میری مدد کریں گے. مدد کے لیے آئی ہے کافرہ. غور تو کیجیے آپ. اسی کی تو اللہ نے فرمایا نا انک لعلی خلق عظیم. آپ عظیم خلق کے اوپر، خلق مانے ایک فطری ایک صفت آدمی میں ہوتی ہے جس سے اچھائیوں کا ظہور ہوتا ہے، اسے اخلاق کہا جاتا ہے. تو حضور نے بنی عبد المطلب وغیرہ سے، اپنے خاندان والوں سے فرمایا کہ بھئی اس کی کچھ مدد کر دو. ان لوگوں نے کچھ جمع وما کر کے کچھ کپڑے، کچھ پیسے وغیرہ اس کو دیے اور لے کر کے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ واپس ہو گئی. تو یہ ہے سرکار کا اخلاق، اتنا اعلیٰ درجے کا ہے. اس کی مثال دنیا میں نہیں ملے گی آپ کو. باقاعدہ اس کی مدد کی گئی. ایسے ہی مدینہ منورہ میں ایک واقعہ اور پیش آیا. وہ یہ پیش آیا کہ اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو بیویاں تھیں. ایک تھی ام رومان. ام رومان مسلمان ہو گئی تھی، مسلمان تھی، اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہے. دوسری تھی قیلہ، بعض نے لکھا قیلہ، بعض نے لکھا قتیلہ.
کچھ نام ہوگا، قتیلہ ہو یا قیلہ ہو، تو اس کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، طلاق دے دیا تھا، کافرہ تھی۔ اس کی بیٹی تھی حضرت اسما، یہ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے حضرت عائشہ کی سوتیلی بہن ہے، یعنی باپ ایک ہے مائیں الگ الگ ہیں۔ تو قیلہ کی بیٹی تھی اسما، ام رومان کی بیٹی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ قیلہ اپنی بیٹی سے ملاقات کے لیے آئیں حضرت اسما سے، اور دو روایتیں سلسلے میں پائی جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ بہت غریب تھیں، مدد کے لیے آئی تھی، کچھ ہماری مدد کر دو، سمجھ کر کے آئی تھی کہ بیٹی خوشحال ہوگی، مدینے میں ہوگی، حالانکہ وہ خوشحال تو نہیں تھی۔ تو انہوں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنی کافرہ ماں کی مدد کر سکتی ہوں کہ نہیں؟ یہ تو حضور کے دشمن ہیں سب، ان کی مدد کر سکتی ہوں نہیں؟ سرکار نے فرمایا کہ مدد کر سکتی ہو۔ تو اسما نے قیلہ کی اپنی ماں کی مدد کیا۔ اب داغ دیکھ لیے، ماں ہے کافرہ، لیکن اسلام کا اخلاقی نظام دیکھ لیجئے، کافرہ ہونے کے باوجود چونکہ ماں ہے، سرکار نے اجازت دیا کہ بیٹی اپنے ماں کی خدمت کرے، مدد کرے، اس کو خالی ہاتھ واپس نہ دے۔ یہ اسلام کا اخلاقی نظام اور رویہ ہے کہ مسلمان کیا ہونا چاہیے، اس سے پتہ چلتا ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ کچھ تحفہ ہدیہ بھی لائی تھی۔ جب آدمی کہیں جاتا ہے کچھ تحفہ ہدیہ لے کر کے جاتا ہے، ایک دستور ہے، شریف لوگ جو ہوتے ہیں وہ کسی سے ملاقات کے لیے جایا کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ لے کر جاتے ہیں، چاہے معمولی چیز کے بنا ہو، بھائی یہ مٹھائی ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے۔ ایک شرفا ایک طریقہ ہے بااخلاق لوگوں کا، بدتمیز لوگوں کا نہیں ہے۔ ایک بزرگ واقعہ یاد آ گیا کہ وہ کسی اپنے شیخ سے، کسی عالم سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے، غریب آدمی تھے، کچھ تھا نہیں راستے پاس، تو انہوں نے جاتے جاتے راستے میں لکڑیاں چن لیا ان صاحب نے کہ کچھ نہیں تو میں اپنے استاد، اپنے شیخ کی خدمت میں لکڑیاں پیش کر دوں گا۔ لے کر گئے، گٹھر سر کے اوپر تھا، سلام کیا، ملاقات کی، لکڑیاں رکھ دی۔ کیا یہ کیا حضرت میرے پاس کچھ تو تھا نہیں لانے کو، راستے میں سے جنگل میں سے لکڑیاں چن کر کے لایا ہوں کہ کم از کم یہ ہدیہ کر دوں گا، آپ کے گھر میں اس سے کھانا پک جائے گا، یہ بھی ایک ہدیہ ہی ہے۔ بہت خوش ہوئے اس کے اخلاص کو دیکھ کر کے۔ دیکھیے اخلاص دیکھا، دل دیکھا جاتا ہے۔ قرآن نے صحابہ بار میں کیا فرمایا ہے؟ امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو جانچا ہے تقوی کے لیے۔ دل اخلاص دیکھا جاتا ہے، ظاہر نہیں دیکھا جاتا۔ مخلص آدمی کا ایک پیسہ بھی بہت قیمتی ہے اور غیر مخلص کا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں اتنا خوش ہوئے وہ بزرگ، انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ لکڑیاں رکھ دو ایک طرف حفاظت سے، جب ہمارا انتقال ہوگا تو گرم پانی اسی لکڑی سے کرنا، امید ہے کہ میری نجات ہو جائے۔ دیکھا آپ نے؟ تو خیر وہ قیلہ تو خیر کافرہ تھی، بیٹی کے لیے کچھ لے کر کے آئی ہوں گی اس زمانے کے لحاظ سے، اور ان کا میں قبول نہیں کروں گی، نہ اپنے گھر میں ٹھہراؤں گی، اس لیے کہ میرا تمہارا دینی اعتبار سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تم کافرہ ہو، میں مسلمان ہوں۔ سرکار سے پوچھا کیا کرنا چاہیے؟ میری ماں کچھ ہدیہ لے کر کے آئی ہے اور میرے پاس ٹھہرنا چاہتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اپنی ماں کا ہدیہ قبول کر لو، اور دوسری روایت میں ہے کہ مدد بھی کر دو، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں ان کو ٹھہراؤ۔ یہ اسلام کا اخلاقی نظام جس کی قرآن نے تعلیم دیا ہے۔ دیکھیے مکہ معظمہ وغیرہ میں آس پاس عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے حضور کے دشمن تھے، سب سرکار کے دشمن نہیں تھے، وہ قریش خاندان کے لوگ اور جناب کچھ اور قبیلے دشمن تھے، ورنہ عام طور پر جو آس پاس کے کفار تھے اور قبائل تھے ان کو کوئی مطلب نہیں تھا، نہ دشمنی نہ دوستی۔ جیسے ہندوستان میں دو طرح کے ہندو پایا جاتا ہے، ایک ہندو تو وہ ہے جو بی جے پی کے اور آر ایس ایس کے چکر میں آ کر کے دشمنی کرتا مسلمانوں سے، اور ایک وہ ہندو وہ بھی اب بھی موجود ہیں قریبوں میں، دیہاتوں میں، ادھر ادھر حضرت ماحول کو بگاڑ دیا آر ایس ایس والوں نے، پھر بھی ایک عنصر ایسا موجود ہے اس کو مسلمانوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ اپنے کھانے پکانے میں لگا ہوا ہے، مسلمان اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، نہ کوئی دشمنی ہے نہ کوئی دوستی ہے، بالکل الغرض معاملہ چل رہا ہے۔ تو دونوں طرح کے ہوتے ہیں، بعض دشمن ہوتے کفار، بعض دشمن نہیں ہوتے ہیں۔ اب دونوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ دشمن غیر دشمن میں فرق کرنا چاہیے، ان کے ساتھ رویے میں فرق ہونا چاہیے۔ قرآن حکیم کی اس آیت میں جو بھی پڑھی گئی تھی سورہ ممتحنہ کی، اس میں
جو فرمایا گیا ہے وہ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا. غور سے سنیے، مسلمانوں سے کہا جا رہا، ہم سے اور آپ سے بھی. صحابہ سے کہا گیا، ہم سے اور آپ سے کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتے ہیں کہ تمہارا رویہ اچھا ہو، احسان کرو اور انصاف کرو ان کافروں کے ساتھ جو تم سے مذہب کے معاملے میں لڑتے نہیں ہیں. یہ بھی خاص طور سے قابل ذکر ہے. ایک تو آپس میں کسی دنیوی معاملے میں جھگڑا ہو جاتا ہے، وہ الگ بات ہے، وہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. مسلمان آپس میں لڑ جاتے ہیں. کیا فرمایا؟ لم یقاتلوکم فی الدین، دین کے معاملے میں تم سے نہیں لڑتے ہیں، مذہب کو بنیاد بنا کر کے. ویسے جھٹاپٹ تو ہی جاتی ہے، مذہب کی بنیاد پر تم سے نہیں لڑتے ہیں اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا لوٹ مار مچا کر کے. ایسے کافروں کے ساتھ ہم تم کو منع نہیں کرتے کہ حسن سلوک کرو، لہذا ایسے کافروں کے ساتھ تمہارا رویہ اچھا ہونا چاہیے، اچھا سلوک کرنا چاہیے، تم ان کو ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے. تو ہر ایک کو ایک ہی ڈنڈے سے نہیں ہانکنا چاہیے. بعض کفار دشمن ہوتے ہیں، بعض کفار دشمن نہیں ہوتے. دشمن کے ساتھ الگ رویہ ہوگا، وہ جیسا موقع ہو ویسا کیا جائے گا، اور دوست کے ساتھ الگ رویہ ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک جوڑا کپڑا دیا تھا. سرکار نے حضرت عمر کو اپنا ایک جوڑا کپڑا دیا تھا. کتنا بڑا تبرک ہے، برکت ہے. حضرت عمر کا ایک رضائی بھائی تھا مکے میں، کافر. رضائی بھائی کسے کہتے ہیں؟ اگر ایک ہی عورت کا دو لڑکوں نے یا دو بہنوں نے دودھ پیا ہو، الگ الگ لڑکیوں نے الگ الگ لڑکوں نے، یہ آپس میں دودھ شریک بھائی بن جاتے ہیں. دودھ شریک بھائیوں کو عربی میں کہتے ہیں رضائی بھائی، رضائی بہن. اور جب رضائی بھائی رضائی بہن بن جاتے ہیں، دودھ پلانے والا ان کا باپ بن جاتا ہے، دودھ پلانے والی کی ماں بن جاتی ہے، اس کی بہن اس کی خالہ بن جاتی ہے. ایک رشتہ ویسے ہی قائم ہو جاتا جیسا خونی رشتہ ہوا کرتا ہے. اس کا بڑا لحاظ کیا گیا ہے. رضائی بھائی تھا، وہ کافر تھا، مکے میں رہتا تھا. حضرت عمر نے، وہ کوئی دشمن تو تھا نہیں، کافر تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کا دیا ہوا لباس، جبہ لنگی جو بھی ہوگا، دیا ہوا لباس اپنے رضائی بھائی کو مکہ معظمہ بھیج دیا ہدیے میں. اب دیکھیے کافر کو ہدیہ دیا جا رہا ہے. یہ حسن سلوک ہے، یہ رویہ ہے جس کی تعلیم اسلام نے دیا ہے. تو دشمن غیر دشمن، کافروں کی دو قسمیں ہو گئی، دشمن بھی ہو گئے، غیر دشمن ہو گئے. غیر دشمن کے ساتھ دوسرا رویہ ہوگا، دشمن کے ساتھ دوسرا رویہ ہوگا. ہر ایک کے ساتھ دشمنی کرنا، لڑنا جھگڑنا یا ناانصافی کرنے کی اجازت بالکل اسلام نے نہیں دیا. اس کی تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بلکہ سرکار سے تو آ کر کے بہت سارے مشرکین جو دشمن نہیں تھے لیکن جاہل تھے، بد اخلاقی کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ مرتبہ میں سرکار کے ساتھ مدینے میں جا رہا تھا. ایک دیہاتی آیا، عربی، مسلمان نہیں تھا، آیا اور آپ کی چادر پیچھے سے زور سے پکڑ کر کھینچا. چادر نجرانی تھی، نجران کے علاقے کی تھی. وہاں چادریں اچھی بنتی تھیں، جیسے ہندوستان میں کشمیری شالیں مشہور تھی، اور اس کا بارڈر بہت سخت تھا. اس زمانے میں مشینوں سے کام ہوتا نہیں تھا، ہاتھ سے ہوتا تھا، سختی رہتا تھا. اس نے پکڑ کر جو کھینچا ہے تو سرکار کے نشان پڑ گیا گردن میں. اتنی بڑی بدتمیزی کیا تھا. اگر کوئی اور ہوتا اٹھا کر ایک دیتا، شیطان کہیں کے، اور پیغمبر کے ہاتھ پڑ جاتا تو بھئی جاتا. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ایک فرعونی کو ایک گھونسا مارا تھا، بس گھونسا مارا تھا، وہ ٹیں بول گیا، فوراً ختم ہو گیا. تو حضور نے مارا نہیں، مڑ کر دیکھا، کہنے لگا محمد. اب یہ بدتمیز جاہل، لیکن دشمن نہیں تھا، جاہل تھا، اجڑ تھا، جنگلی تھا. کہنے لگا محمد، اللہ نے جو تم کو مال دیا نا اس میں سے مجھے بھی دو. ایسے کر رہا چیلنج کے ساتھ. حضور نے فرمایا حضرت انس سے، بھائی اس کو کچھ دے دو، اور آپ اسے دیکھ کر کے مسکرائے. یہ رویہ دیکھ لیجئے، وہ ہے اسلام کا اخلاقی نظام کہ آپ نے اسے کچھ نہیں کہا. ایک مرتبہ جنگ سے تشریف لا رہے ہیں، تقسیم کرتے چلے آ رہے ہیں، تقسیم کرتے چلے آ رہے ہیں. وہاں تو سمیٹ کے کچھ رکھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. حضور نے کچھ سمیٹ کر کے نہیں رکھا ہے. انتقال کے بعد کچھ بچا ہی نہیں تھا، بچا تھا کچھ معمولی بچ گیا تھا. اس کے بارے میں بھی یہ حکم تھا کہ نبی کا مال اگر اس کے انتقال کے بعد کچھ تھوڑا بہت بچ جائے وہ پوری امت مسلمہ کا ہوتا، خاندان والوں کے لیے وراثت میں کچھ نہیں ملتا.
یہیں تو جھگڑا چل رہا ہے شیعوں کا اور اہل سنت کا، نہیں جھگڑا چل رہا ہے۔ حضور کا ایک باغ تھا، باغ فدق، یہودیوں نے آپ سے صلح کیا تھا، اور اس صلح کے عوض میں یہ باغ سرکار کو دیا تھا کھجوروں کا، چند درخت اس کے اندر۔ فدق ایک مقام کا نام ہے، مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے کے اوپر ہے۔ انتقال کے بعد سرکار کے حضرت فاطمہ آئی حضرت ابوبکر کے پاس اور کہنے لگی کہ میرے باپ کی وراثت مجھے دیجیے۔ ابوبکر نے کہا کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہیں، رسول ہیں، انبیاء علیہ السلام کے مال میں وراثت نہیں چلتی ہے۔ اگر وراثت چلتی تو لوگ کیا کہتے؟ ارے نبوت کے چکر اسی لیے تھا کہ خاندان والوں کو خوب نوازتے رہے، ان کو دیتے رہے، یہ الزام آ سکتا تھا، نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ وراثت نہیں چلے گی، آپ کو اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ اور ظاہر بات اگر حق ہوتا تو حضرت فاطمہ ہی کا تھوڑی ہوتا، ازواج مطہرات کے بھی ہوتا، ازواج مطہرات کے بھی حق ہوتا، خالد فاطمہ کے نہ ہوتا۔ فاطمہ واپس چلی گئی۔ شیعوں نے یہ بتنگڑ بنا دیا کہ دیکھو ابو بکر کو اتنی دشمنی تھی حضور سے اور آل رسول سے کہ نبی کی وراثت مانگا ہے حضرت فاطمہ نے، پھر بھی انہوں نے جھک کر کے بھیج دیا اور فاطمہ کو باغ فدق نہیں دیا۔ تو جب وراثت چلتی نہیں دی کہاں سے جائے گی؟ اور اس میں بڑی حکمتیں، جیسا میں نے عرض کیا گیا، اگر نبی کے مال میں وراثت چل جاتی تو دنیا کیا کہتی؟ شاید انہوں نے یہ مال اسی لیے جمع کیا ہوگا ان کے مرنے کے بعد ان کے بال بچوں کے کام آ جائے، کوئی وراثت نہیں تھی۔ تو جو ملتا تھا تقسیم کرتے چلے جاتے تھے۔ جس رات کی صبح کو انتقال ہوا ہے، زوال سے پہلے 10-11 بجے حضور کا وصال ہوا ہے، جس رات کے بعد صبح کو انتقال ہوا ہے، اس رات میں حضور کے گھر میں چراغ میں جلانے کے لیے تیل نہیں تھا۔ یہ کس کا حال ہے؟ یہ اس کے گھر کا حال ہے جس نے کروڑوں اربوں روپے تقسیم کیے ہیں، کچھ بھی نہیں رکھتے ہی نہیں تھے، سب تقسیم کر رہے ہیں، سب تقسیم کر رہے ہیں۔ یہی مزاج ازواج مطہرات کا تھا۔ تبھی تو شاعر نے کہا ہے، سلام اس پر جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ بڑا اچھا سلام ہے ماہر القادری کا، مرحوم کا۔ تو یہ حال ہے۔ اب وہ تقسیم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہزاروں آدمی کہاں تھے، وہ ختم ہو گیا جو کچھ تھا۔ اور مال کیا تھا اس زمانے کا؟ یہی بکریاں ہوتی تھیں، بھیڑیں ہوتی تھیں، اونٹ ہوتے تھے، کچھ اور بھی ہوتا ہوگا، بانٹتے چلے آئے، ختم ہو گیا۔ راستے میں مقام سے گزرے تھے، بہت سارے اعرابیوں نے، بدوؤں نے، دیہاتیوں نے گھیر لیا اور چمٹ گئے حضور کو، ہمیں دیجیے، ہمیں دیجیے، ہمیں دیجیے، یہاں تک کہ حضور کو ڈھکیل کر کے جھاڑی میں لے گئے۔ دشمنی میں نہیں، بھیڑ میں ایسا ہوتا، جب بھیڑ زیادہ ہوتی تو یہ غلاٹہ ایسے ہی ہوتا ہے، ڈھکیلتے 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 جھاڑی میں چلے گئے۔ سرکار کی شال جو ہے چادر، وہ جھاڑی میں پھنس گئی۔ فرمایا کہ بھائی میری شال تو واپس کر دو، اللہ کے بندو، اگر میرے پاس ہوتا اس جنگل کے درختوں کے برابر اونٹ اور بکریاں ہوتی، میں سب تم کو دے دیتا۔ میں بخیل نہیں ہوں، میں بزدل نہیں ہوں، دونوں باتیں کی۔ میں بخیل بھی نہیں، میں بزدل بھی نہیں، لیکن میرے پاس ہے نہیں اس وقت، میں کہاں سے دوں گا۔ حضور کا تو مزاج یہ تھا کہ اگر کوئی مانگتا تھا اور سرکار کے پاس کچھ دینے کو نہیں ہے تو قرضہ لے کر کے دیتے تھے، قرض لے کر دیتے تھے۔ زید ابن شانہ یہودی بہت بڑے عالم بھی ہیں، مالدار بھی ہیں۔ زید ابن شانہ، بعض نے شانہ سین سے لکھا، بعض کچھ بھی ہوگا، تو زید ابن شانہ بہت بڑے یہودی عالم بھی ہیں، مالدار بھی ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے آ کر کے کچھ مدد مانگی سرکار سے، فرمایا کہ بھائی میرے پاس تو نہیں دینے کے لیے۔ اتنے میں زید ابن شانہ وہیں کھڑے تھے، یہودی تو ملے جلے رہتے تھے نا، وہیں کھڑے تھے۔ کہنے لگا میں دے دوں اپنے پاس سے، آپ مجھے دے دیجیے گا۔ اس نے فرمایا ٹھیک ہے۔ کہنے لگا فلاں باغ کی کھجوریں میں لوں گا، جو میں پیسے دے رہا ہوں اس کے عوض میں فلاں باغ کی کھجوریں میں لوں گا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ابھی وہ تاریخ نہیں آئی تھی، تقاضا کرنے آ گئے۔ اب یہ کیا بدتمیزی نہیں تھی؟ بھائی وہ مدت نہیں آئی، تم پہلے ہی مانگ رہے ہو۔ مدت آ جاتی، جو وعدہ کیا گیا تھا تو تم کو کہیں سے انتظام کر کے دیا جاتا۔ اور کہنے لگا صاحب میرے پیسے دیجئے۔ حضور نے فرمایا بھائی نہیں ہے، ابھی تو مدت پوری نہیں ہوئی، میں کچھ نہیں جانتا، تمہارا خاندان جو ہے نا بڑا نادہند ہے۔ لو اتنا بڑا خاندان نادہند کہہ دیا،
یعنی لے کر نہ دینے والا، کھا جانے والا، کچھ نہیں بولے، چپ رہے۔ اتنی بڑی گالی دی ہے تو گالی ہے نا، خاندان کو بلا بلا کہنا کتنی بڑی گالی ہے، کچھ نہیں، وہ جواب ہی نہیں دیا۔ کہنے لگا کہ چھوڑوں گا نہیں، یہ مسجد میں میرے ساتھ رہنا پڑے گا جب تک میرے پیسے نہیں دے دیے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ظہر میں وہیں رہے، گھر نہیں گئے، عصر میں وہیں رہے، مغرب میں وہیں رہے، عشاء میں وہیں رہے، فجر میں وہیں، اس کے ساتھ ہی رہے، دینے کا ہی نہیں۔ صحابہ کو بڑا غصہ آیا، کچھ ناراض بھی ہوئے۔ حضور نے منع فرمایا کہ ناراض مت ہو، اس کا حق ہے، یہ مجھ سے مانگ رہا ہے، وقت سے پہلے مانگ رہا ہے۔ جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ اخلاق دیکھا کہ میں برا بھلا کہہ رہا ہوں، میں پکڑ کر کے بیٹھ گیا ہوں، لیکن انہیں غصہ آتا ہے، نہ انتقام لیتے ہیں، نہ یہ آپے سے باہر ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، کہنے لگا میں مان گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ جو میں نے بدتمیزی کیا ہے، بدتمیزی اصل میں نے حقیقتاً نہیں کیا ہے، ہم نے آپ کے اندر ساری نشانیاں جو تورات میں لکھی ہوئی ہیں وہ پڑھ لیا تھا، ایک دو نشانی باقی رہ گئی تھی، وہ میں جانچنے کے لیے آیا تھا۔ وہ یہ کہ کتنے ہی برا بھلا کہہ دو ان کو غصہ نہیں آئے گا، کتنی برا بھلا کہہ دو، تحمل بہت زیادہ ہوگا۔ تو ساری نشانیاں میں نے پا لیا ہے، اب میں کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اور اتنے ہی نہیں، سوکھے سوکھے مسلمان ہوئے ہو، آدھا مال، بہت بڑے مالدار آدمی تھے، آدھا مال میں آپ کو دیتا ہوں، آپ جہاں چاہیں وہاں خرچ کر دیں۔ یہ رویہ آپ دیکھ لیجیے، اسی رویے کی تعلیم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم کو منع نہیں کرتے ہم، جو کفار لڑتے نہیں دین کے معاملے میں، جھگڑتے نہیں ہیں، تم کو پریشان نہیں کرتے، تمہارے گھر نہیں خالی کرواتے، تمہارے جائیداد پر قبضہ نہیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ اچھا سلوک کیا گیا تو یہ اصل میں صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، وتیرات انداز تھا، اس کی تعلیم باقاعدہ دی گئی ہے۔ یعنی اتنا لحاظ کیا گیا ہے اور اتنے حقوق ادا کیے گئے ہیں، حقوق ادا کرنے تعلیم دی گئی ہے۔ حضور کے ایک جنگ کے اندر ایک عورت کی لاش مل گئی، غیر مسلم کی، کافر کی، ناراض ہوئے سخت، اس عورت کو کس نے مارا؟ اس لیے ہم نے تو منع کر رکھا ہے عورتوں پر ظلم نہیں کرنا، جنگوں میں عورتوں کو نہیں مارنا ہے، بچوں کو نہیں مارنا ہے، جن کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں، اپنے مندروں میں پڑے رہتے پجاری بنے، ان کو بھی نہیں مارنا ہے۔ ہماری جنگ صرف ان لوگوں سے ہے جو ہم سے لڑنے کے لیے آتے ہیں، یہ اسلام کی جنگ ہے۔ یہی فرق ہے اسلامی جنگ اور جہاد میں اور کافروں کی جنگ میں، یہی فرق ہے۔ آج اگر جنگ ہو جاتی ہے تو مسکینوں کو اور غریبوں کو، معصوموں کو میزائل کے ذریعے اڑا دیا جاتا، کوئی قصور بیچاروں کو نہیں رہتا، ہزاروں کو مار دیا جاتا ہے۔ یہاں کیا تعلیم ہے؟ جب تمہاری کسی قوم سے جنگ ہو جائے انہی سے لڑو جن کو تم سے لڑنے کے لیے آتا ہے، جو الگ تھلگ بیٹھے ہیں اپنے عبادت خانوں میں، انہیں کچھ نہیں کہنا، بچوں کچھ نہیں کہنا، معذوروں کچھ نہیں کہنا، عورتوں کچھ نہیں کہنا۔ سخت آپ ناراض ہوئے، اور یہ تو انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا معاملہ میں نے پیش کیا ہے آپ کو چند مثالیں۔ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک، ایک باغ میں تشریف لے گئے، ایک انصاری کی تشریف لے گئے، اچانک اس میں اونٹ تھا، وہ اونٹ بلبلاتا ہوا حضور کے قریب آ گیا، اور اس کے آنسوں میں آنسو، آنکھوں میں آنسو، شکایت کر رہا تھا۔ سرکار نے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرا تو چپ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جانوروں کو بولی سمجھتے تھے۔ حضور نے فرمایا کس کا جانور، کس کا اونٹ ہے؟ عرض کیا گیا فلاں نوجوان کا، بلاؤ اس کو، بلایا۔ کیا جانتے ہو اس اونٹ نے مجھ سے تمہاری شکایت کیا ہے، تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو، کھانے کو کم دیتے ہو۔ وہ یہ کہہ رہا ہے، مطلب وہ یہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ یہ مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور کھانے کو مجھے نہیں دیتے ہیں، یہ شکایت کر رہا ہے۔ آئندہ سے کام اس سے جتنا اس میں طاقت اتنا ہی لیا کرو، اور اسی کے ساتھ ساتھ کھانا اسے بھرپور دیا کرو۔ چنانچہ فقہ نے کتابوں میں لکھا ہے کہ گھوڑا ہے یا کوئی اور جانور جس پر سواری کی جاتی ہے، اس سواری کو آرام بھی دینا چاہیے، اور اس پر کھڑے ہو کر کے معاملات نہیں کرنا۔ اگر تم کو بات چیت کرنا ہے، کچھ اور معاملہ کرنا ہے، تو جانور پر سے اتر جاؤ، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جانور کو کھلاؤ، اور جتنی طاقت برداشت کرنے کی اتنی ہی طاقت، اتنے ہی کام اس سے لو، اس سے زیادہ کم نہیں لے سکتے، اس لیے کہ سرکار تو سب کے پیغمبر ہے نا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو
طبیعت میری ٹھیک نہیں اصل میں سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، اور سارے جہان میں تو جانور بھی آ گئے نا، جانور حقوق آپ نے بیان فرمایا۔ ایک موقع پہ صحابہ کرام کہیں سرکار کے ساتھ جا رہے تھے، ایک پرندہ تھا محمرہ، سرخ رنگ کا پرندہ ہوگا، صحابہ نے اس کے بچے پکڑ لیے۔ آدمی جب چڑیا کے بچے دیکھتا ہے نا دلچسپی ہو جاتی، پکڑ لیا۔ اب جناب اس کی ماں جو ہے اوپر منڈلانے لگی، فرمایا کسی نے پکڑا اس کو، چھوڑو اس کے بچے کو، اس کی ماں کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ حقوق جانوروں کے، پرندوں کے، کیڑوں مکوڑوں کے۔ ایک مقام پر دیکھا کہ صاحب چیونٹیاں ہیں، چیونٹیوں کے چھتے کو کسی نے آگ لگا دیا ہے، سخت ناراض ہوئے۔ آگ سے جلانے کی اجازت کسی کو نہیں ہے، آگ کی سزا صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ یہ نہیں کہ صاحب کھٹملوں کو جلا دیا، مچھروں کو جلا دیا، چیونٹیوں جلا دیا، آخر ان کا کوئی خدا ہے کہ نہیں، ان کا خالق ہے کہ نہیں، ان کا مالک ہے کہ نہیں، وہ تم سے انتقام لے لے گا۔ تم نے کیوں اس کو مارا ہے؟ وہ بھی جاندار، تم بھی جاندار ہو، جس نے تم کو پیدا کیا اسی نے ان کو پیدا کیا ہے، لہذا جانوروں کو، کیڑوں مکوڑوں کو جلانے تک کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اسلام کا اخلاقی نظام اور یہ حسن سلوک کی تعلیم، جلانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی موذی جانور ہے جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، تو چونکہ ہم کو ایذا پہنچاتا ہے، ایذا پہنچانے کی وجہ سے ان کو مارنے کی اجازت ہے، ایذا پہنچانے کی وجہ سے ان کو مارنے کی اجازت ہے، لیکن جو موذی نہیں ہے خواہ اس کو مارے۔ بعض لوگ ہوتے گھر میں بلی آتی زور سے مار دیا، ٹانگ ٹوٹ گئی بیچاری کی، ارے بھائی بلی ہے اس کا تو کام ہی ہے۔ طوافون الطوافات، حضور وضو فرمایا کرتے تھے، وضو کے بعد پانی بچتا تھا، بلی آتی تھی لوٹا ایسے کر دیتے تھے، بلی پی لیتی تھی۔ یہ تو گھروں میں چکر لگانے والا ہے۔ اسی لیے بلی کے جوٹے کو اگر فوری طور پر اس نے کوئی ناپاک چیز نہیں کھایا ہے اور چوہے وغیرہ شکار نہیں کیا ہے تو بلی کے جوٹے کو درندہ ہونے کے باوجود فقہا نے حرام نہیں کہا، خالی مکروہ کہا ہے۔ کیوں؟ دن رات ہمارے آتی ہے جاتی ہے، آتی ہے جاتی ہے۔ ہاں اگر شکار کیا چوہے وغیرہ کا تب تو چوہے کے خون کی وجہ سے اس کا منہ ناپاک ہے، ناپاک ہے، اب کوئی چیز کھائے گی تو ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر منہ اس کا صاف ہے بلی کا تو ظاہر بات اس کا جوٹا حرام تو نہیں ہے، مکروہ ہے۔ اب آپ چاہے کھائیں اور چاہے نہ کھائیں، وہ آپ کی مرضی کی بات ہے۔ تو دیکھیے اتنا لحاظ کیا گیا۔ بعض لوگ بلی کو مار دیتے زور سے ٹانگ ٹوٹ گئی، کتے کو مار دیا بیچارے کو، اس کی دم کٹ گئی۔ بھئی آپ نے کتے کی دم کاٹ دیا، کیوں کاٹا؟ کیا حق پہنچتا تھا؟ ایک بزرگ کا واقعہ ہے جو پنجاب کے رہنے والے تھے، ان کے پاس ایک آدمی گیا مقدمہ لے کر کے، اس کے اوپر مقدمہ چل رہا تھا، گیا حضرت دعا کر دیجئے میرا کوئی قصور نہیں ہے اور پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ مجھے سزا مل جائے گی، قصور کچھ نہیں ہے۔ ان بزرگ کو کشف ہو گیا، انہوں نے کہا تمہارا قصور ہے، تم یہ سمجھ رہے ہو کسی آدمی کو نہیں مارا، ایک دن تم نے خامخواہ ایک تتلی کو جان سے مار دیا تھا، اس کا انتقام اب لیا جائے گا عدالت میں۔ مارا تتلی کو، فیصلہ عدالت میں ہو رہا ہے، تم معصوم نہیں ہو، تم نے بلا وجہ تتلی کو مارا کیوں؟ دب کر کے مر جائے الگ بات ہے، انجانے مر جائے الگ بات، ایسی بات نہیں، لیکن خام کا پکڑ کر کے اس کو مارنا ہے تو ظاہر بات ہے انسانیت نہیں ہے۔ تو فرمایا فضل کریں، عدل کریں تو لوٹیاں، عدل کریں تو لوٹیاں۔ ان بزرگ کا پنجابی تھا، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے پر آتے ہیں تو ہر ایک کی لٹیا ڈوب جائے گی، کوئی بچے گا نہیں۔ جرم کوئی اور رہتا ہے، اس کے ذہن میں نہیں رہتا، یہ سمجھتا میں نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن کسی اور جرم پر غلطی بھی اس کو پکڑا جاتا ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے توبہ استغفار کا معمول رکھیے، اپنے آپ کو دودھ سے دھلا ہوا اور رومال سے پوچھا ہوا مت سمجھیے۔ ہر آدمی گنہگار ہے، ہر آدمی گنہگار ہے، گناہ کی الگ الگ قسمیں، چھوٹا بھی ہوتا بڑا ہوتا رہتا ہے۔